السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب امتحانات میں اقتباس یا نثر پارے کی یا عبارت کی تشریح کرنے کے لیے آتی ہے تو آپ نے کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے تاکہ آپ کے امتحانات میں نمبر زیادہ سے زیادہ آ سکیں۔ اقتباس جو پیپر میں آتی ہے، فیڈرل بورڈ کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ فیڈرل بورڈ میں اقتباس 5 نمبروں کی آتی ہے اور 5 نمبر حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے اقتباس کی جب تشریح کریں تو مکمل عبارت کی بہترین وضاحت اس میں آپ نے کرنی ہے، یعنی کہ عبارت میں موجود ایک ایک جملے کو اور اس میں مشکل الفاظ کو اچھے طریقے سے بیان کرنا ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسا پہلو آپ نے نہیں چھوڑنا جس کی وضاحت نہ کی گئی ہو۔ ہر پہلو کی آپ نے وضاحت کرنی ہے اور آپ کی تحریر قابل فہم ہونی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے کہ جو آپ وہاں پہ تحریر کر رہے ہیں ان کا آپس میں جملوں کا ایک دوسرے سے ربط ہونا چاہیے، ایک تسلسل کے ساتھ آپ کی وہ لکھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کے جو ہے 5 میں سے 5 نمبر آ سکیں۔ اگر آپ نے 5 پورے نمبر لینے ہیں تو یہ جو 7 پوائنٹس یہاں پہ تحریر کیے گئے ہیں ان پر آپ نے عمل کرنا ہوگا۔ جملوں میں ربط ہو، املا آپ کی جو ہے املا کا درست ہونا بہت سخت ضروری ہے۔ رموز و کاف کا استعمال، رموز و کاف، ختمہ، سکتہ، وقفہ، تفصیلیہ، ان سب کی علامات، ندائیہ یا فجائیہ کا استعمال، ان کا استعمال آپ کو آنا چاہیے۔ واوین کا استعمال ہو گیا ہمارے پاس اور کوسین کا استعمال، تو یہ ان کا اپنی تحریر میں ضرور استعمال کیا کریں اور جہاں پہ بھی اس کو استعمال کریں اسے مارکر کے ساتھ کریں تاکہ ایگزامینر کی نظر اسی تحریر پر جائے گی جہاں جو آپ کا ہائی لائٹ ایریا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نے تحریر میں کوئی محاورات کا یا ضرب الامثال کا یا کوئی حدیث یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ کوٹ کی ہے بیچ میں، تو برائے مہربانی اس کو بھی ضرور ہائی لائٹ کریں تاکہ ایگزامینر پر اس کا ایک بڑا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے اور آپ کو نمبر بھی پورے مل جائیں گے۔ اب کس طرح سے فیڈرل بورڈ میں اقتباس کی تشریح چیک کرتے وقت ایگزامینر کتنی غلطیوں پہ کتنے نمبر دیتا ہے وہ بھی میں اب آپ کو آگے بتاؤں گی، اور باقی جو میری نیکسٹ ویڈیو ہوں گی وہ انشاءاللہ باقی رداد، نویسی، آبیتی، کالم، ان چیزوں پر بھی ہوگی تو وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ لیکن آج جو ہے وہ میں آپ کو اقتباس کی ڈیٹیل کے بارے میں پوری ڈیٹیل دوں گی، اس کے بارے میں پورا بتاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایگزامینر مجھے 5 میں سے 5 نمبر کیوں دے گا۔ اگر عبارت مکمل، بہترین، اس کی آپ نے وضاحت بہت بہترین کی ہوگی، ہر پہلو واضح ہوگا اور قابل فہم ہوگی، جملوں میں ربط، املا بھی درست ہو، رموز و کاف کا استعمال ہو، فصیح و بلیغ زبان کا بہترین استعمال کیا گیا ہو کہ آپ کا زبان و بیان بہت بہترین ہونا چاہیے، بہت وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز کو سلیس زبان استعمال کریں، کیونکہ ہم نے جب تشریح کرنی ہوتی ہے ہم سادہ اور فصیح زبان کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کی عبارت میں ہوئیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوگی تو ایگزامینر آپ کو 5 میں سے 5 نمبر دے گا۔ اس کے بعد 4 نمبر کیوں دے گا؟ 4 نمبر اس صورت میں دے گا جب آپ کی تحریر عمدہ ہوگی اور کافی حد تک جامعہ ہو مگر بعض نکات پر معمولی وضاحت کی گئی ہو، یعنی کہ آپ نے تمام اس میں عبارت میں موجود نکات کو اگر ڈسکرائب نہیں کیا اچھے طریقے سے تو وہ آپ کو 4 نمبر دے گا۔ اور زبان اور بیان درست مگر کم دلکش ہو، یعنی کہ آپ نے زبان اور اپنی جو استعمال کرنی ہے وہاں پہ بہت فصیح و بلیغ ہونی چاہیے، دلکش ہونی چاہیے۔ دلکش تبھی زبان کو آپ بنا سکتے ہیں جب آپ اس میں محاورات کا استعمال، آپ اس میں اچھے الفاظ کا استعمال، آپ کی وکیبلری بہت اچھی ہونی چاہیے، بہت اچھے اچھے الفاظ کا استعمال کریں تاکہ آپ کا جو ایگزامینر ہے وہ 5 میں سے 5 نمبر دینے پر مجبور ہو جائے۔ اگر یہ بھی اس کیٹیگری میں بھی آپ کی تحریر نہیں آتی تو وہ آپ کو 3 نمبر کی صورت میں دے گا اگر تشریح میں اہم نکات تحریر ہوں لیکن وضاحت سطحی اور غیر مکمل ہو، یعنی آپ نے سرسری سا تمام عبارت کو بیان کر دیا ہے، منطقی ربط کہیں کہیں موجود ہو نہ ہو اور درست املا بھی نہ ہو اور زبان و بیان عام فہم ہو، کہ آپ نے منطقی ربط جو ہے کہیں کہیں پہ موجود ہے اور کہیں کہیں نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے زبان و بیان جو ہے وہ اچھی استعمال کیا ہے، عام فہم کے زبان جو ہے وہ آپ نے استعمال کی ہے وہاں پہ، تو وہ آپ کو 3 نمبر دے گا۔ 2 نمبر کی صورت میں دے گا اگر آپ کی عبارت کی کردہ تحریر ان تینوں کیٹیگریز میں نہیں آتی تو وہ آئے گی اگلی کیٹیگری جو کہ ہے 2 نمبر کے لیے، وہ ہے تشریح ادھوری ہے،
غیر واضح ہے، چند نکات اس میں بیان کیے گئے ہیں، زبان و بیان، املا یا رموز و کاف کی متعدد غلطیاں موجود ہوں، یعنی کہ آپ نے املا کی بہت زیادہ اس میں غلطیاں کر دی ہیں، آپ نے رموز و کاف کا استعمال نہیں کیا، آپ کی جو زبان اور بیان اس میں ہے، بیان کرنے کا طریقہ جو ہے، اور آپ نے اس میں جو زبان استعمال کی ہے بیان اپنے تحریر کو کے لیے اور اپنے عبارت کو بیان کرنے کے لیے، وہ بہت سادہ اور معمولی ہے، یعنی کہ آپ نے اچھے الفاظ کا استعمال نہیں کیا، تو وہ آپ کو 2 نمبر دے گا۔ اب 1 نمبر کس صورت میں دے گا اگر اس کیٹیگری میں بھی آپ کی تحریر نہیں آتی؟ تشریح بے ربط ہو، نکات کی وضاحت کی گئی ہو، ٹھیک ہے، مطلب کچھ نکات کی آپ نے وضاحت کر دیا، زبان و بیان اور قواعد و املا کی غلطیاں نمایاں ہوں، کہ تشریح میں کسی قسم کا ربط نہ ہو۔ ربط تب نہیں ہوتا جب آپ نے ہو سکتا ہے آپ نے جو عبارت کے آخری جملے ہیں ان کو پہلے بیان کر دیا اور پہلے والوں کو بعد میں بیان کر دیا، اس طرح واقعات کی جو ترتیب ہے وہ غلط ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے تشریح میں کوئی ربط باقی نہیں رہتا، تو ایگزامینر آپ کو اس کے دے گا 1 نمبر۔ اب اگر آپ 1 نمبر کی بھی تحریر نہیں ہے تو 0 کی صورت میں آپ کو ملیں گے تشریح بالکل غلط یا غیر متعلق ہے، کسی نقطے کی وضاحت نہیں ملتی اس میں، اور زبان و بیان ناقابل فہم ہے، یعنی کہ آپ نے تشریح دی کچھ ہے، کر کچھ اور دی ہے، تو اس کے بھی آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ آپ کا ایک تو اگر آپ کو تشریح نہیں بھی آتی تو میرا آپ سے یہ گزارش ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ اس سے ریلیٹیو بات، اس سے ملتا جلتی باتیں جو ہے تشریح کرتے ہوئے ضرور لکھ دیں، تاکہ آپ کو بالکل 0 نمبر نہ ملے، تو وہ آپ کو 1 نمبر ضرور دے دیں۔ فیڈرل بورڈ میں 0.5 نمبر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یا تو آپ کو 0 ملیں گے یا 1 ملیں گے یا 2 3 4 5۔ 4.5 کا کوئی تصور نہیں ہے، 3.5 کا کوئی تصور نہیں ہے، تو آپ نے یہ ذہن میں باتیں رکھتے ہوئے اپنی اقتباس کی تشریح کرنی ہے تاکہ بورڈ کے امتحانات میں آپ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں۔ یہ جو آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ فیڈرل بورڈ کا کرائٹیریا ہے، اس کرائٹیریا کو مد نظر رکھ کر ہی پیپر کو چیک کیا جاتا ہے، اور ایگزامینر آپ کو اسی کرائٹیریا کے تحت نمبر جو ہے وہ دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ اقتباس کی تشریح کریں تو میری باقی بلکہ اساتذہ سے بھی گزارش ہے جو اگر یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اپنی اسکول میں یا اپنے جتنے بھی آپ پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، ان کو پڑھاتے وقت اقتباس کی تشریح کرواتے وقت یا انہیں جب آپ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو انہیں یہ پوائنٹس ان کے ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ تشریح آپ کی کمپلیٹ ہونی چاہیے، آپ نے ہر ایک پہلو کو واضح کرنا ہے، کوئی بھی ایسی لائن، کوئی ایسی بات اس میں چھوڑنی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نہ لکھیں، اور لکھتے وقت املا کی غلطیاں نہیں کرنی، جملوں میں ربط ہونا چاہیے۔ جب یہ ان کی پریکٹس میں چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ وہ بورڈ میں بھی اچھے نمبر لے کر آئیں گے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں روداد نویسی کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ روداد نویسی میں کس طرح سے ہمیں پورے نمبر ملتے ہیں اور کس طرح سے نمبر کٹتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کی جائیں گی۔ تو میری نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں بھی اچھی طرح سے معلومات حاصل ہو جائیں۔